بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین، پیغام رمضان یعنی اسپیشل سحری ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں۔ جناب آج بات ہو رہی ہے وقت سحر خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، کیا طعام ہونا چاہیے، کیسا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ عباس موجود ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ جہان شاہ صاحبہ موجود ہیں۔ جہان مجھے بتائیے کہ وقت سحر جو کہ وقت دعا ہے، خواتین کا ٹائم کچن میں گزر رہا ہے، لیکن جب اس کی فضیلتوں کے تعلق سے بات ہوتی ہے، بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں سحری کے تعلق سے، تو اسے برکت کہا گیا ہے، بابرکت کھانا کہا گیا ہے، پھر اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی وسعت پہ بات کریں تو یہ برکت کیا ہے، کیسے تھوڑے کو بہت کیا جا سکتا ہے، شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، پھر یہ رحمت کیا ہے؟ یہ تو یہ جو منتھ آف مرسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کریں گی؟ نارملی اس وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں تو رحمتیں تو آئیں گی نا جب اللہ قریب آ گئے۔ سبحان اللہ۔ رحمتوں کا وہ ظاہر سی بات ہے، یہ چیز ایک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قریب آ گئے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے آپ سے قریب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ اگر میرے پاس ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں 2 قدم، مطلب ڈبل کے اوپر، سبحان اللہ۔ اگر 10 قدم آتا ہے تو میں اس سے زیادہ قدم جو ہے وہ چل کر سبحان آتا اللہ۔ ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ کون کون سے طریقہ کار ہیں جس سے کہ میرا بندہ میری طرف راغب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے بندے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ توبہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کون سی ہونی چاہیے، توبۃ نصوحہ ہونی بے چاہیے۔ شک۔ اور آپ یہ سحری میں ایک چیز میں آپ کو مزید ایڈ کر دوں کہ یہ فاصل ہے، یہ فرق ہے ہماری اور اہل کتاب کی روزے میں، کیونکہ ان کے روزے میں سحر نہیں ہے اور ہمارے روزے میں جو ہے وہ سحور موجود ہے، تو ایک فاصل بھی ہے کہ یہ تفریقہ بھی ہے ہمارے اور سبحان ان کے اللہ۔ بیچ میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ میرے بندوں، عبادت کے لیے طاقت حاصل کر لو، کچھ کھا لو، پھر آ جاؤ میری طرف اور میں منتظر ہوں اب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو نچھاور کرنے کے لیے۔ تو وہ تو ہمیں بخشش کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ اب اگر ہم نہیں جاتے تو کمی پھر ہم میں ہی ہے۔ جو مریض ہیں، کسی شرعی عذر کی بنا پہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ ولنگ ہے روزہ رکھنے کے لیے، وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، تو جو شوگر پیشنٹ ہیں یعنی ڈائبٹیز جن کو لاحق ہے، یا دیگر بلڈ پریشر اور ہم یعنی ہائپر ٹینشن وغیرہ اس طرح کے آزار دیکھتے ہیں، تو اگر وہ قرآنی آیات سورہ بقرہ کی بھی ان کو رخصت دے رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے رخصت، لیکن آپ کیا ان کے لیے ڈائٹ پلان بتائیں گی جو مریض ہیں؟ ہم اپنے مریضوں کو، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب میں اتنی سپیس ہے کہ الحمدللہ اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈائبیٹک ہوں یعنی کہ ذیابطیس کے مریض، یا ہائپر ٹینسیو جن کو بلڈ پریشر ہے، یا ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، یا بالفرض وہ اولڈ ایج ہی ہیں پیشنٹس لیکن وہ ولنگ ہیں اور اس مہینے کا بے صبری سے ان کو انتظار ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بھی رمضان کے روزے رکھے۔ 15 ڈیز پہلے ہم ان کو ٹرائل بیسس پہ بلاتے ہیں اپنے پاس۔ سب سے پہلے تو ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ بات بلڈ ٹیسٹ کی ہوتی ہے۔ اگر ان کے بلڈ شوگر لیولز نارمل ہیں، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، تو الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو ان کی میڈیسنز ہیں پھر ہم اس طریقے سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ سحری اور افطار کے ٹائم پہ وہ اپنی میڈیسنز لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ والے جو ذیابطیس کے پیشنٹس ہیں، جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں، یا ان کے شوگر لیولز فلکچویٹ کرتے ہیں ایک دم سے اوپر یا ایک دم سے نیچے، تو اس کے لیے پھر ان کو ہم انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں۔ ان کے ڈائٹ پلان ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو ہمارے مذہب نے گنجائش دی ہے کہ اگر ایسی طبیعت ہو تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ ان کو روزے کے لیے کوئی روزہ جو ہے پنشمنٹ تو نہیں ہے نا، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو تو بسم اللہ آپ ضرور رکھیے، اور نہیں ہو تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے گنجائش بھی دی ہے، اور یہی تو ہمارے مذہب کی خاصیت ہے۔ جس نے روزہ فرض کیا، کوئی آبلیگیشن بنایا، وہ ریلیکسیشن بھی تو دے رہا ہے، بالکل تو آپ کو بالکل اویل کرنا بالکل، چاہیے۔ بات تو آپ کی نیت کی ہے بات نا، تو آپ کی بات کی نیت کی۔ نیت کی، اور نیتوں اور دلوں کے بھید تو وہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا میسج۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، وقت دعا ہے، اور میں جاننا چاہوں گی کہ آج کی کون سی سپلیکیشن ہے جو آپ ہمیں سکھا رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے نوازنے والے، ہم سے ہماری بھول چوک پہ، ہماری کوتاہیوں پہ، ہماری لغزشوں پہ، ہمارے گناہوں پہ، ہمارے سنس پہ پروردگار مواخذہ محاسبہ نہ کیجیے گا۔ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں بخشنے والا ہے۔ تو نہیں تو کہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں سے نجات کے لیے، جہنم سے خلاصی کے لیے، جہنم سے دوری کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے عطا کر رہا ہوں مولا۔ تو اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام مؤمنوں پہ، تمام مسلمانوں پہ، اقرا ٹی وی کے تمام ناظرین پہ نظر رحمت فرما دے پروردگار، کرم کی، عنایت کی، بخشش و عطا کی نگاہ فرما دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو ایسا بنا دے پروردگار کہ اس رمضان کے بعد ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے ہم میں سے کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گرا گزری ہو تو ہم معافی کے طلبگار ہیں، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج کی اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ سمیٹ رہے ہیں۔ جناب اقرا ٹی وی کے ناظرین اگر کوئی پروگرام مس کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ یعنی اقرا ٹی وی آفیشیل پہ یہ تمام پروگرامز جو ان کے پسندیدہ ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں info@iqra.tv اور feedback@iqra.tv پہ آگاہ کیجیے، ہم منتظر رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جناب آج ہم نے سحری کے تعلق سے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔